الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. حضرات، گزشتہ سے پہلے ہفتے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک آپ حضرات کو سنایا گیا تھا کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملتی ہے اور بادشاہ کے پاس آپ پہنچتے ہیں، اور پہنچنے سے پہلے آپ نے شرط رکھا کہ بھئی میں اسی صورت میں آ سکتا ہوں جب پہلے ان عورتوں کی تحقیق کر لیا جائے جو انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کیا وہ معاملہ ہے۔ بادشاہ نے تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان پر بہتان اور الزام لگایا گیا تھا۔ پھر بادشاہ کے پاس آپ آتے ہیں اور بادشاہ نے آپ کو بہت ہی احترام اور عزت سے یہ بات کہی کہ آپ کی حیثیت ہمارے نزدیک بہت ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ یہاں تشریف رکھیں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، جو آنے والے 7 سالوں کے بعد قحط آنے والا ہے اسے کیسے نمٹا جائے، اسے کیسے مینیج کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ یہ جو کچھ غلہ ہے، یہ جو کچھ اناج ہے، اس کے اوپر مجھے نگران بنا دیجئے، میرے ماتحت میں یہ چیزیں دے دیجئے۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں اس کے ذریعے سے قوم کو آنے والے 7 سالوں کے بعد والے جو 7 سال ہیں جس میں قحط پڑنے والا ہے، لوگوں کو پریشانی ہونے نہیں دوں گا اور صحیح انداز میں یہ حساب کتاب ہوگا۔ یہاں یہ بات سنتے چلیں، مفسرین نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عہدے کو طلب کرنے سے، مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ کوئی آدمی عہدہ نہ طلب کرے کہ بھئی مجھے یہ بنا دو، مجھے وہ بنا دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ مجھے خزانے کے نگرانی کا جو عہدہ ہے، جو پوسٹ ہے، وزیر خزانہ کہیے یا غلہ اور اناج کی نگرانی کا جو عہدہ ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے کیسے اس کا سوال کیا؟
اس لیے کہ حدیث میں منع ہے کہ جو آدمی عہدہ خود سے طلب کرے اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ ہاں کسی کو کوئی عہدہ ملے، لوگ خود بڑھ کر کہیں کہ آپ اس عہدے کو لے لیجئے، تو حدیث میں ہے کہ آدمی لے لے، اس لیے کہ اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جہاں مسئلہ ایسا ہو کہ اگر ایک آدمی جس کے پاس علم ہے اور اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اگر وہ آگے بڑھ کر عہدہ طلب نہیں کیا تو قوم کو بڑا نقصان ہونے والا ہو اور قوم بڑی پریشانی اٹھانے والی ہو کسی غیر غلط آدمی کے ہاتھ میں وہ عہدہ جانے کی وجہ سے، تو ایسے موقع پر آدمی اگر اسے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ رہنمائی فرمائیں گے اور وہ خود بھی سچا ہو، پکا ہو، ایماندار ہو، تو اس آدمی کو عہدہ طلب کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس کے نہ طلب کرنے سے کوئی غیر غلط آدمی اس پوسٹ پر آ کر نقصان پہنچا سکتا ہے تو ایسے موقع پر عہدہ طلب کرنا، اس کے لیے آگے بڑھنا، اس کی اجازت۔ دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ بھئی یہ معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اللہ ان کی شروع سے جب وہ کنویں میں ان کو بھائیوں نے ڈالا تب سے رہنمائی فرما رہے ہیں، تو اللہ نے الہام کیا ہوگا کہ بھی تم خود یہ عہدہ آگے بڑھ کر مانگ لو، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ عہدہ مانگا۔ بادشاہ نے، مصر کے عزیز مصر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ عہدہ دے دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اناج کا انتظام اس طرح کیا کہ جو کچھ پیداوار ہوتی تھی، پیداوار پورے کی پوری تقسیم نہیں کر دی جاتی تھی، تھوڑا تھوڑا کر کے 7 سالوں کا اناج اسے اسٹوریج جسے کہتے ہیں، یعنی خراب نہ ہو، بالیوں میں ہی جس کے اندر اناج گیہوں رہتی ہے، چاول رہتا ہے، دھان جسے ہم کہتے ہیں، اسی میں جو ہے رکھ کر چھوڑا تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور بہت اہتمام سے ہر آدمی کو اس کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق اناج کو تقسیم کرتے تھے اور خود اس کی نگرانی کرتے تھے۔ یہ مسئلہ بھی سنتے چلیں اس واقعے کے ذیل میں، ہمارا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اس کے مطابق رزق اور اناج بھی پیدا فرمایا ہے۔ اب آپ کہیں گے اگر ایسی بات ہے تو دنیا میں 2/3 آبادی ایسی ہے جو خط غربت سے نیچے جی رہی ہے، خود ہمارے ملک میں 1/3 سے زیادہ آبادی ایسی ہے کہ جو غربت کی ڈیڈ لائن سے بھی نیچے جی رہی ہے، جن کو 2 وقت بھی صحیح میں روٹی اور کھانا میسر نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے تو اناج اور رزق جتنے انسان ہیں ان کے حساب سے دے رکھا ہے، پیدا کر رکھا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس اناج کی ایک تو صحیح نگرانی نہیں ہو رہی، اس کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہو رہی۔ انڈیا کے خود سروے کے مطابق سرکاری اناج کا 1/3 سے زیادہ حصہ کھلے میدانوں میں جو رکھا جاتا ہے بارش اور دھوپ کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، اور ایک بڑا حصہ اناج کا چوہے اسے کھا کر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اسٹوریج کا صحیح نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اناج برباد ہونے کی وجہ سے کھانے والوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ فضول اور ضیاع، کھانے کا جو ضیاع ہو رہا ہے اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ عرب میں تو یہ بیماری ہے ہی، اب ہمارے یہاں بھی یہ بیماری چلی آئی ہے،
وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ وہ کتنا کھانا کھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے زیادہ کھانا لیتا ہے، چاہے ہوٹل میں ہو چاہے دعوت میں ہو، اور آدھا کھاتا ہے، پاؤ کھاتا ہے، 1/3 کھاتا ہے، باقی کا کھانا جو ہے چھوڑنا، یہ عرب میں فیشن ہے۔ اب وہی بیماری ہمارے یہاں بھی آ رہی ہے کہ آدمی نہیں کھا سکتا پھر بھی لے رہا ہے، بعض مرتبہ خود سے ڈال کر آدھا چھوڑ رہا ہے، اور بعض جگہ زبردستی ایک آدمی کو کھانا ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی طاقت کے مطابق کھاتا ہے، باقی چھوڑتا ہے، اور وہ فضول میں کھانا برباد ہوتا ہے۔ لوگ آج برتن کو صاف کر کے کھانا، جو کہ سنت ہے، پوری برتن کو اچھی طرح صاف کر کے کھانا، حتیٰ کہ نوالا اگر دسترخوان پر پڑ جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھانا، اور کھانے کے بعد انگلیوں کو اگر کوئی جو سنت ہے چاٹنا، اگر وہ کسی مسلمانوں کی محفل میں، غیروں کی نہیں۔ آج ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ امت مسلمہ کی مجلس میں، محفل میں، کسی دعوت میں اگر پوری پلیٹ جو ہے اس طرح صاف کر کے پھر انگلیوں کو حدیث میں چونکہ سنت قرار دیا گیا چاٹ کر کھائے، تو آزو بازو قریب میں بیٹھے ہوئے لوگ بے تکلف ہیں تو تبصرہ ضرور کرتے ہیں، کیا پلیٹ بھی کھا جاؤ گے؟ کھانا تو یہاں اتنا رکھا ہے۔ یعنی دیکھیے کہ تعلیم یافتہ طبقے کے نظروں میں سنت کس جگہ پر آ کر رہ گئی ہے کہ ایک آدمی سنت کے مطابق کوئی کام کرے تو بجائے اس کی تعریف کرنے کے، اسے شاباشی دینے کے، اس پر طنز کیا جاتا ہے اور اسے نیچی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اب غیروں کے سامنے کیا رونا، اپنوں کے سامنے کا یاد۔ میں نے پہلے بھی کبھی یہ واقعہ سنایا، جو بہت پہلے گجرات میں حادثات ہوئے تھے، 20-21 سال پہلے جو حادثات ہوئے تھے، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامہ اقبالہ نے فرمایا، اس کے بعد انہوں نے جا کر سروے کیا، جن لوگوں نے یہ حادثے میں حصہ لے کر ظلم و ستم ڈھایا تھا، وہ مسلمانوں کے اوپر تو چھوٹی ذات اور نچلی ذات کے لوگ تحقیق کیا، تو انہوں نے، حضرت نے فرمایا کہ لوگوں نے بتایا کہ دراصل ہم دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے محلوں میں، ہمارے آس پاس میں، تو کھانا کھانے کے بعد بے حساب و قیمتی کھانا لا کر جو ہے باہر پھینکنے کی جگہ کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ویسا کھانا ہمیں دیکھنے نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں دوسروں نے بہکایا کہ دیکھو تمہیں تو کھانے کا قحط ہے، اور یہ لوگ کھا کر کس بحیرے میں اسے ڈال رہے ہیں، اگر اسی کھانے کو تمہیں کھلا دیتے تو کتنا فائدہ ہو جاتا، یہ لوگ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، یہ کہہ کر ان کو بھڑکایا گیا، پھر وہ حادثات ہوئے۔ تو بتانا یہ ہے، یوسف علیہ السلام غلے کا، اناج کا انتظام اپنے ہاتھوں میں انہوں نے لے لیا، لینے کے بعد اس کی نگرانی اور تقسیم کرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں، واقعہ یہاں تک سنانے کے بعد اب 7 سالوں کی ڈیٹیلز پوری پن ٹو پن سنانے کی ضرورت نہیں، وہ 7 سال گزرے، اس کے بعد کے 7 سالوں میں مصر کے ساتھ آس پاس فلسطین وغیرہ میں بھی قحط سالی شروع ہو گئی، بارشیں نہیں، قحط سالی شروع ہو گئی۔ اب قحط سالی شروع ہوئی تو اس زمانے میں مصر میں تو الحمدللہ کھانے کے اناج کا انتظام تھا، اس سے دیا جا رہا تھا، خاص انداز میں تقسیم کیا جا رہا تھا، کوئی بھوکا نہ رہے۔ اسی درمیان میں فلسطین کے کنعان شہر میں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی رہتے تھے، ان کو بھی علم ہوا کہ بھئی مصر میں جو بادشاہ ہیں، جو وہاں کے بڑے ہیں، وہ بہت اچھے انداز میں محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو اناج دے رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی جانا چاہیے۔
تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو کافی کمزور ہو گئے تھے، عمر رسیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا اپنے بچوں سے کہ تم 10 بھائی جاؤ، اور بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ماں باپ دونوں شریک، یہ میری خدمت کے لیے یہیں رہیں گے۔ یہ 10 بھائی مصر آئے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائی ان کو نہیں پہچان سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس عمر میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، 7-8 سال کی عمر رہی ہوگی، اور اب جب آئے ہیں تب یوسف علیہ السلام کی عمر ہے 40 سال کی، تو 30-32 سال میں چہرے کافی بدل جاتے ہیں۔ اور دوسرے ان بھائیوں کے دل و دماغ میں بھی نہیں کہ ہمارے بھائی اتنے بڑے عہدے پر ہیں، انہوں نے تو یہی سوچ رکھا تھا کب کے وہ جو ہے مر کھپ گئے ہیں۔ لیکن ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، اس لیے کہ یہ پہلے ہی بڑے تھے، تو بڑے آدمی کے چہرے میں کوئی زیادہ تبدیلی بھی نہیں آتی۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کھلایا پلایا، مہمان نوازی کی، باتوں باتوں میں پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کون کون ہیں، کیا کیا ہے۔ تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ایک والد ہیں اور ایک ان کے ساتھ ایک بھائی ہے بنیامین۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں دوبارہ اناج چاہیے، اناج لینے آنا ہو تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا ہوگا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو یا نہیں، معلوم تو ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو ہم نے تمہاری کتنی مہمان نوازی کی، تمہاری کتنا احترام کیا، اس لیے اب اناج لے کر جاؤ، اور آنے کے وقت میں اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا۔ اور جب یہ قافلہ جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے جو غلہ خریدنے کے لیے وہ رقم لے کر آئے تھے، جو پیسہ وغیرہ لے کر اس زمانے کا آئے تھے، یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں جو اونٹ پر لاد کر لے جا رہے تھے، ان کا روپیہ پیسہ جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا سونے چاندی کے، وہ بھی ان کے سامان میں رکھوا دیا۔ کیوں؟ تاکہ جب جا کر کنعان میں، فلسطین میں اپنے سامان کے ساتھ اپنا پیسہ بھی دیکھیں گے کہ بھئی سامان بھی مفت میں مل گیا، پیسہ بھی مفت میں آ گیا، تو ضرور یہ جو ہے اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آئیں گے جسے یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں تھا کہ ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کون ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کا یہ بھائی واپس کنعان پہنچے اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنایا کہ بھئی بہت ہی اچھے وہاں کے بادشاہ ہیں، انہوں نے ہماری بڑی مہمان نوازی کی اور ہمیں اناج بھی بھرپور دیا ہے، 10 اونٹ لے کر گئے تھے، 10 اونٹ اناج دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر دوبارہ اناج کے لیے آؤ تو اپنے بھائی کو لے کر آنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں دیں گے۔ اور ابا آپ تو جانتے ہیں کہ اگر ہم نہیں لے کر گئے تو ہمیں اناج ہمیں بھی نہیں ملے گا اور بڑی پریشانی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے تم لوگوں پر بھروسہ کروں، پہلے بھی تم نے میرے ایک بیٹے کو، اس کے بھائی کو گما چکے ہو، اب اسے بھیجتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ان بھائیوں نے کہا ابا وہ پرانا واقعہ ہے، اسے چھوڑیے، یہ دیکھیے کہ اناج کے ساتھ پیسہ بھی واپس آ گیا ہے، اس لیے آپ بھیجیں۔ بہرحال ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے اس لڑکے کو اسی وقت بھیج سکتا ہوں جب تم پکا وعدہ کرو، عہد کرو، اللہ کی قسم کھاؤ، تب بھیجوں گا۔ بھائیوں نے، اناج کی تو ضرورت تھی، ان کے سامنے بڑا عہد و پیمان کیا کہ آپ ہمارے بھائی کو بھیجئے، ہمیں صحیح سلامتی سے لے کر آئیں گے، الا یہ کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اللہ کی طرف سے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا کہ لے کر جاؤ،
میں تو اپنے طور پر تسلی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن اللہ کا فیصلہ جب آ جائے تو یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی۔ اس کے بعد یہ 10 بھائی اپنے اس بھائی کو لے کر کنعان سے روانہ ہوتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میرے بچوں، جب مصر میں داخل ہو، پہلے زمانوں میں یہاں قریب میں بھی یہ چیزیں ہیں، ہر بڑے شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ ہوا کرتا تھا، کبھی 2 کبھی 3 دور دور، اس کے اندر داخل ہونے پر شہر کی حدود میں آ جاتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان اپنے فرزندوں کو، چونکہ یہ انبیاء کے اولاد تھے، فلسطین کے رہنے والے تھے، کافی خوبصورت تھے، کافی ان کی پرسنالٹی تھی، ان کی ہائٹ ویٹ سب اچھا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے بچوں، جب شہر میں داخل ہو تو ایک ساتھ مت داخل ہونا، کہیں لوگوں کی تمہیں نظر نہ لگ جائے، علیحدہ علیحدہ داخل ہونا، احتیاطی تدابیر، چونکہ نظر کا لگنا حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نظر آدمی کو قبر کے گڑھے تک پہنچا دیتی، اس لیے آدمی کوئی کسی کو اچھی حالت میں دیکھے، خوبصورت دیکھے تو حدیث میں ہے یہ کہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ آپ کا کاروبار اچھا چل رہا۔ یہ لفظ ماشاءاللہ سے اس آدمی کی نظر نہیں لگے گی، اس آدمی کی نظر نہیں لگے گی۔ اسی لیے حدیث میں بڑی چیزیں امت کو تعلیم تلقین دی گئی ہے کہ رات کے اوقات میں مغرب کے بعد اپنے چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں، اور اس طرح کی بہت سی تاکیدیں دی ہیں۔ لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے، کافی صحتوں سے متعلق مسائل آتے ہیں، اور میڈیکل یہاں آ کر عاجز بن جاتی ہے۔ میڈیکل تو نظر کو مانتی نہیں، وہ کہتی ہے کہ بھی ہمارے ایکس رے مشین میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کہاں لگی ہے نظر؟ ایکس رے میں تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی۔ آپ بتائیے کسی آدمی کے دل میں اگر بہت خوشی ہے اور ایک آدمی کا دل بہت غم زدہ ہے، سی ٹی اسکیننگ کرائیے، انجیوگرام کرائیے، کیا وہ خوشی بتاتا ہے کیا رپورٹ میں ان کے دل میں بہت خوشی ہے یا ان کا دل بہت افسردہ ہے؟ کیا رپورٹ میں یہ چیز آتی ہے؟ یا اسی طرح کسی آدمی کے سینے میں دل میں اللہ نہ کرے کسی سے حسد ہو، جلن ہو، بغض ہو، عداوت ہو، تو کیا اسکرین میں یا اسی طرح سی ٹی اسکیننگ میں یا جو بھی ہے اس میں کیا یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں؟ لیکن مانتے تو ہیں کہ ہے کوئی چیز ہے، لیکن نظر نہیں آتی۔ تو پتہ چلا کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہے، جو چیز نظر نہ آئے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، چیز تو ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ہم دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی مصر میں داخل ہوتے ہیں، اور 11 مختلف دروازوں سے داخل ہو کر جو ہے بادشاہ کے پاس آتے ہیں۔ بادشاہ سلامت حضرت یوسف علیہ السلام 11 بھائیوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اپنے جو حقیقی صحیح بھائی بنیامین تھے ان کو کہتے ہیں کہ بھئی چلو تم ہمارے ساتھ، تمہارے سے کچھ بات چیت کرنا ہے، اور اپنے اس بھائی کو لے کر اپنے خاص کمرے میں محل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والد صاحب کیسے ہیں اور کیا حال چال ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں معلوم۔ انہوں نے بتایا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اس بھائی کو بڑی خوشی ہوئی، اس کے بعد بڑی مہمان نوازی ہوئی۔ اب یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنیامین کو کسی طرح یہاں پر روک لیں۔ اب کیسے روکیں؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ میں ان کا سگا بھائی ہوں، اس لیے کہ ابھی تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے بتانے کا۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے ایک ترکیب کی، ایک جو ہے پلاننگ کی، اور پلاننگ یہ کی کہ جب ان لوگوں کو غلہ دے کر روانہ کیا جا رہا تھا
تو شاہی خزانے کا ایک پیمانہ جس سے غلہ ناپا جاتا ہے، اس شاہی ناپ کی چیز کو جو سونے یا کسی طرح قیمتی تھا، اسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے اناج میں چھپا دیا۔ بھائی کو روکنا ہے تو کوئی ترکیب کرنا ہوگا، اس لیے کہ توریت میں بنی اسرائیل کے قانون میں چوری کی سزا چور کو رکھ لینا تھا۔ کسی کی چوری ثابت ہو گئی مثلاً، تو اب اس کی سزا یہ ہوتی تھی کہ جس نے چوری کیا ہے، جس کے پاس چوری کیا ہے، وہ اس کے پاس رہے گا، اس کی خدمت کر لے کر رہے گا۔ یہ اس شریعت کا قانون تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہ ترکیب استعمال کی کہ شاہی خزانے کا ایک ناپنے والا پیمانہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں ڈال دیا اور سب کو کہا کہ بھئی روانہ ہو جاؤ۔ اب یہ لوگ روانہ ہوئے، تھوڑی دور آگے چل کر جو ہے اپنے اونٹوں پر جا رہے تھے، پیچھے سے آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ بھئی قافلے والے رک جاؤ، شاہی خزانے میں ایک چیز گم ہو گئی ہے، کوئی کسی نے چوری کر لیا ہے۔ تو ان بھائیوں نے کہا کہ بھئی ہم تو بہت فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، ہم کیسے چوری کر سکتے ہیں، نہیں ہے۔ منادی کرنے والے نے کہا کہ بھئی کون چور ہے کون نہیں ہے ہمیں کیا معلوم، اب سب کے سامان کی تلاشی ہوئی۔ تلاشی سے پہلے یوسف علیہ السلام نے 11 بھائیوں کو پوچھا کہ اگر کسی کے پاس ہمارے خزانے کا وہ شاہی پیمانہ مل جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو بھائیوں نے کہا اس کی سزا وہی ہے کہ چور کو رکھ لیا جائے جیسے کہ ہماری شریعت میں حکم ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں سے اس بات کو خود ان کی زبان سے اگلوا لیا تو آپ نے اپنے خاص کارندوں سے کہا کہ سب سے پہلے جن کے سامان میں یہ پیمانہ نہیں رکھا گیا ہے 10 بھائیوں کے سامان کی تلاشی لو۔ پہلے پورے 10 بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، وہاں تو تھا نہیں اس لیے کہ وہاں نہیں رکھا گیا تھا۔ آخر میں بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو وہ پیمانہ وہی ملا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی شاہی خزانے کا یہ پیمانہ تو یہیں ملا، اور تم لوگوں نے خود بتایا کہ تمہاری شریعت میں قانون ہے کہ جو آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اس کی سزا چور کو اپنے یہاں رکھ لینا ہے، اب بتاؤ کیا کریں؟ بھائی پریشان ہو گئے، اس لیے کہ بھائیوں نے والد کو بڑا پکا عہد اور قسم دی تھی کہ بنیامین کو لے کر جائیں گے تو لے کر بھی آئیں گے۔ اب یہاں پورا کھیل الٹ گیا ہے۔ فوراً 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کے ایک اور بھائی بھی تھے، انہوں نے بھی ایسا بچپن میں چوری کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام پر خود ان کے سامنے بھائی الزام لگا رہے ہیں۔ اصل میں مفسرین نے قصہ لکھا ہے، قصہ یہ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی شروع میں ان کے والدہ کے انتقال کے بعد ان کی پھوپھی نے پرورش کی تھی، اور ان کی پھوپھی کو حضرت یوسف سے بڑی محبت تھی۔ اب ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے بہن سے کہا بھئی اب 2-3 سال کا بچہ ہو گیا ہے، اب مجھے واپس دے دو، میرے پاس رہے گا۔ تو پھوپھی نہیں چاہتی تھی کہ بچہ واپس جائے، اب کیا کیا جائے؟ تو پھوپھی نے کیا کیا تھا، اپنے کان کے ایک سونے کا ٹپکا حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں کسی کپڑے سے باندھ دیا تھا، اور جب والد لینے آئے کہ بھئی یوسف کو دو تو انہوں نے کہا لو۔ اب جب بچہ لے کر جانے لگے تو پھوپھی نے کہا کہ بھئی میرا ایک سونے کا اور ٹپکا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تلاشی لی گئی
تو یوسف علیہ السلام کے پاس تھی، وہ چھوٹے بچے ان کو معلوم بھی نہیں۔ بہن نے کہا کہ بھئی شریعت کا قانون ہے، چور کو جو ہے جس کے مال چوری کیا اسی کے پاس رکھنا ہے، اس لیے اب یہ بچہ میرے پاس ہی رہے۔ یہ قصہ ہوا تھا بچپن میں، چونکہ اصل میں پھوپھی نہیں چاہتی تھی بچہ واپس جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دودھ پینے کے لیے گئے تو 2 سال کے بعد واپس کرنا تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس در یتیم سے اتنی محبت ہو گئی تھی، اپنے بچوں سے زیادہ چاہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ آتی ہیں مکے میں، آ کر کہتی ہیں حضرت آمینہ سے اور ان کے دادا سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ اور 2 سال ہمارے پاس رہے، چونکہ اس بچے کے آتے ہی جو برکتیں، اس بچے کے آتے ہی جو رحمتوں کا ظہور ہو رہا ہے انہوں نے دیکھ لیا تھا، تو آ کر اجازت لے کر گئے تھے۔ تو ٹھیک اسی طرح یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے ایک زمانے میں اس طرح کر کے اپنے بچے کو اسے روک لیا تھا، تو ان بھائیوں نے کہا بادشاہ سلامت کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اگر انہوں نے چوری کیا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کیا ہے۔ وہ کیا چوری کیا ہے؟ وہ یہ قصہ ہے جسے میں نے ابھی سنایا۔ اب آگے کیا ہوگا، اس لیے کہ والد کو تو پکا عہد دیا تھا، تو اب آگے کا جو واقعہ ہے اسے سنانے سے پہلے یہ جو آیتیں پڑھا ہوں وہ اس کا ترجمہ سن لیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کیا، یعنی جیل میں واپس جیل سے نکلنے سے پہلے جو تحقیق کرنے کے لیے بات کی، کیوں کیا؟ تاکہ جان لے عزیز مصر کہ بے شک میں نے ان کی پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو سیدھی راستہ بھی نہیں دکھاتا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کی کوئی برات نہیں ظاہر کر رہا، میں کوئی اپنی بڑائی ظاہر نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، غلطی نہیں کی، اس لیے کہ نفس ان النفس، بے شک نفس جو ہے وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتے رہتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرما دے تو برائی سے آدمی بچ جاتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ وما ابرئ نفسی، اللہ کو یہ انبیاء کی صفت بہت پسند ہے، قرآن نے اسے ذکر کیا کہ ان کے اندر بڑائی نہیں ہوتی تھی۔ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، اور سب سے بڑی تاریخ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ پیون لگے ہوئے ہیں کپڑوں پر، جو کی روٹی میسر نہیں ہے، اور عالم یہ ہے کہ رات رات بھر عبادت کر رہے ہیں، پیروں میں ورم آ جاتا ہے، اور بار بار اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جہاں کوئی بات ہوتی، صحابہ بعض مرتبہ یہ کہتے کہ اللہ نے جو چاہا اور رسول نے جو چاہا وہ ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ہی جملے میں اللہ اور اس کے رسول کو مت رکھو، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو تلقین کی کہ میری محبت میں اس قدر آگے مت بڑھ جانا جس طرح یہودی بڑھ گئے حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت میں، اور نصارہ بڑھ گئے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے جو ہے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ لمٹ سے آگے مت بڑھو۔ توریت کے بعض نسخوں میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف کرتے 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 کہاں تک چلے گئے، آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ ان کی تاریخی روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے آدمی تھے، بالکل نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے نبی ہیں، اس میں کیا چیز۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت طاقتور تھے، وہ بھی بات صحیح ہے، اس لیے کہ نبی بہت طاقتور ہے۔ اب آگے سنیے،
انہوں نے کہا کہ اتنے طاقتور تھے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ زمین پر اتر آئے ایک آدمی کی شکل میں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی کشتی ہوئی اور یعقوب علیہ السلام نے اللہ میاں کو نعوذ باللہ پٹخ دی۔ ارے بھئی محبت کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ مکی صاحب حرم میں ہمیشہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ علم صحیح شریعت نہ ہو تو بھی آدمی کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، ہے تو لطیفے جیسا لیکن صحیح بات سمجھنے کے لیے واقعہ سننا ضروری ہے کہ کسی زمانے میں ایک گاؤں میں اس کے قریب جنگل تھا، وہاں ایک آدمی عابد عبادت گزار تھے، پڑے رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی بڑے آدمی ہیں، جنگل ہی میں رہتے ہیں، چلو جا کر ان کی خیر خیریت دریافت کریں۔ پورے پہنچ گئے ان کے پاس، پہنچے اور پہنچ کر پوچھنے لگے کہ آپ جنگل میں اکیلے رہتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے کہا نہیں لگتا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو شیر سے بھی نہیں ڈر لگتا؟ انہوں نے کہا ارے بھائی شیر کا کیا لگا رکھے ہو، شیر کے اللہ سے بھی مجھے نہیں ڈر لگتا۔ نعوذ باللہ، شیر سے نہیں ڈرتے اتنی بات ٹھیک ہے، شیر کے اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، یہ تو کفر والی بات ہے۔ تو آدمی مبالغہ کرتے کرتے ایسا پہنچ جاتا ہے۔ یہ صفت انبیاء کی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے نفس میں کوئی کتنی بھی ان کی تعریف کرے بڑائی کرے وہ کبھی بہکتے نہیں تھے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی برات ظاہر نہیں کرتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں، جن سے گناہ کا صدور جو ہے وہ انبیاء سے مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی قدس سرہ نے کہا کہ نفس کا کوئی بھروسہ نہیں، عمر کے کسی بھی حصے میں نفس جو ہے آدمی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس سے بچتا رہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس کا کام ہی ہے برائی کا حکم دیتے رہنا، الا ما رحم ربی، مگر رب جس پر رحم فرما دے اس پر نفس کا داؤ نہیں چلتا۔ ان ربی غفور رحیم۔ وقال الملک اتونی بھی، واقعے میں سنایا کہ بادشاہ نے بلا اور ملک نے کہا لے آؤ ان کو میرے پاس، اور ان سے کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا خاص بندہ یعنی اپنا خاص آدمی بنا لیا ہے۔ اور جب ان سے بات ہوئی تو کہنے لگا بادشاہ کہ آج سے آپ کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا مقام ہے، آپ اونچے عہدے پر فائز ہیں۔ قال اجعلنی، بات چیت ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے زمین کے جو خزائن ہیں یعنی وہی فائنانس کے جو مسائل ہیں اس پر جو ہے مجھے بنا دیجئے، میرے ماتحت میں دے دیجئے، وزیر بنا دیجئے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں بہت زیادہ اس کا علم رکھتا ہوں، حفاظت کرنا جانتا ہوں اور میرے پاس علم بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ان کی دبدبہ، ان کا روب رکھا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنائے۔ اب مصر کی حکومت ہی ہاتھ میں آ گئی ہے، اب جہاں چاہیں آرام کریں، جہاں چاہیں بیٹھیں۔ اللہ فرماتے ہیں نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کا اجر، احسان کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ نے جو بات فرمائی، مفسرین نے بہت پیاری بات کی۔ اتنا بڑی حکومت، اتنا بڑا خزانہ، کہاں جیل میں تھے، کہاں کنویں میں تھے، کہاں اس گاؤں میں تھے، سب کچھ مل گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا جو اجر ہے، آخرت کا جو بدلہ ہے وہ بہت بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ کتنی بھی بڑی دنیا کسی کو مل جائے لیکن یاد رکھو آخرت جو ہے، آخرت میں جو کچھ بھی ایک ادنا مومن کو بھی ملے گا وہ اس دنیا کے تمام سلطنتوں اور حکومتوں کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
کوئی آدمی اس دنیا کی رونق سے چکا چوند نہ ہو جائے، اللہ فوراً فرما رہے ہیں سن لو، ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، اس سے بہت بڑا اجر ہم نے تمہارے لیے وہاں رکھا ہے، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ آگے جو آیتیں ہیں اس میں جو قصہ ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں سناؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ۔